من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور تقریباً 7-8 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آخری عشرے سے متعلق 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی آیت اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت مشہور ہے جو قرآن اور رمضان سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: اذا دخل العشر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ جب آتا، شد میزرہ، تو اللہ کے نبی اپنی کمر باندھ لیتے۔ شد میزرہ، اپنی کمر باندھ لیتے۔ کمر باندھ لینے سے مراد یہ ہے جب بھی کوئی آدمی کوئی بڑا کام، وزنی کام کرنا چاہتا ہے تو آستین چڑھا لیتا ہے، لنگی وغیرہ پہننا ہے تو اسے دوہری کر کے باندھ لیتا ہے کہ مجھے وزنی اور بھاری کام کرنا ہے۔ تو یہ تعبیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کرنا ہے تو اس کے لیے پوری تیاری کر لیتے کہ اب مجھے سونے میں، کھانے میں، دوسری چیزوں میں وقت لگانا نہیں ہے۔ اور یہ کس کا عمل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا، بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا، غلطی سے بھی نہیں ہوتا، بھولے سے بھی نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا۔ آپ جو بھی کریں گے سب ثواب کا کام ہے، سب نیکی کا عمل ہے۔ آپ جو عمل کریں وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، سنت ہے۔ ایسے پاکیزہ نبی جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے پوری تیاری کر لیتے۔ وہ احیا لیلہ، اب تیاری کے بعد کیا ہوتا؟ احیا لیلہ، پوری رات جاگتے رہتے عبادت میں، پوری رات عبادت میں جاگتے رہتے، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی نماز میں۔ بہرحال آخری عشرہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ احیا لیلہ، پوری راتیں جاگ کے گزارتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھا دیتے۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی بیوی سو رہی ہے، نواسا سو رہا ہو، داماد سو رہے ہو، کوئی بھی اپنے گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں تو ان کو بھی اٹھا دیتے کہ اب یہ آخری عشرہ عبادت کا، اٹھو عبادت کرو۔ عام دنوں میں تو اللہ کے نبی کا معمول ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں
تو اس انداز سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں کہ سونے والے کی نیند بیدار نہ ہو، ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ان کی اپنی عبادت کا مسئلہ ہے، ترغیب دے کے ہم خاموش رہ جائیں گے، باقی تہجد ان پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، اس انداز سے اٹھتے اور اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بھلا جس کے گھر میں نبی عبادت کر رہا ہو تو وہاں کی بیوی کیسے آرام کر سکتی ہے؟ ان کا بھی معمول یہ تھا کہ ازواج مطہرات بھی عبادت میں لگتے تھے۔ تو غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نہیں ہوتا تھا اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھانے کا، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی کا اہتمام بڑھ جاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے اور عبادت کے لیے اٹھا لیتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے، وہ کون سی رات ہے معلوم نہیں، اس واسطے 10 راتیں کم از کم جاگنے کا اہتمام کر لے بندہ، 10 نہیں تو کم از کم 8 راتیں 5 راتیں جاگنے کا اہتمام کر لے، تو کم سے کم پر تو کم ہمت لوگ آئیں گے، کم سے کم پر تو کم ہمت لوگ آئیں گے کہ بھئی ہم 10 نہیں جاگ سکتے، تھوڑا کر لیں گے، ہم 20 نہیں پڑھ سکتے، ہم 8 پڑھ لیں گے، یہ کم ہمت لوگ آتے ہیں۔ لیکن جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ 100% چلنا ہو اور جسے نیکیاں بڑھانا ہو اور جسے واقعتاً اللہ کے سامنے اپنا قرب اپنا تعلق جمانا ہو، تو اس کی تو یہ ہیلے بہانے نہیں ہوں گے کہ نہیں ہم 10 نہیں 5 جاگ لیں گے، 5 نہیں 2 جاگ لیں گے، 2 نہیں صرف 27 کی 1 جاگ لیں گے، بس وہ ایک بھی پوری نہیں آدھی جاگیں گے، اور وہ بھی سیدھے نہیں الٹی سیدھی گزاریں گے۔ یہ تو کم ہمت لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ پورے عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ تو یہ نبی کا معمول ہے۔ اب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم لوگ پہنچے ہیں۔ اب ہم دیکھیں رمضان کی مثال ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں، پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ہم سب لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی عظیم شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک چیک بک کی طرح ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ یا کوئی مالدار شخص کسی آدمی کو خالی چیک نکال کے دیتے اور کہ تم جتنا لکھنا چاہے لکھ لو، تمہارے لیے ہے، تم جتنا اس میں لکھ لو وہ تمہارا ہے۔ تو ایسے ہی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو 30 دن کے حساب سے پورے 30 کاغذات کی ایک چیک بک اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو دے دیا ہے، اور یہ بول دیا کہ تم اس میں جتنا لکھنا ہے لکھ لو، کل قیامت میں وہ ہم تم کو دے دیں گے۔ اب اس میں جو لکھنا ہے وہ پیسے لکھنا نہیں ہے، اس میں کیا لکھنا ہے؟ اس میں نمازیں لکھو، روزے لکھو، زکوٰۃ لکھو، تہجد لکھو، تلاوت لکھو، ذکر لکھو، جو تم لکھ سکتے ہو عبادتیں وہ لکھ لو، کتنی ہزار کر سکتے ہو، کتنے لاکھ کر سکتے ہو لکھ لو، یہ سب تمہاری ہمارے یہ چیک بک محفوظ رہے گی، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اس کا بدلہ اور اس نیکی کا اور اس نماز کا جو چیک میں تم لکھ کر دیے ہو وہ سارا کل قیامت میں تمہیں دکھائی دے گا۔ اب یہ چیک بک ملنے کے بعد مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بڑے بعض مسلمان تو بڑے شریف ہوتے ہیں، جیسے چیک بک لیتے ہیں ویسے ہی امانت سے اللہ کو واپس کر دیتے ہیں، کچھ ہم کو لکھنا نہیں، ہم بڑے شریف ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کو آتا نہیں ہے کچھ بھی لکھنا، اس واسطے جیسے چیک بک لیں گے کھول کر بھی دیکھیں گے نہیں، ایسے واپس کر دیں گے، نہ اس میں روزہ لکھا، نہ زکوٰۃ لکھی، نہ نماز لکھا، نہ ذکر لکھا، کچھ لکھا نہیں۔ شریف آدمی ہیں بیچارے، بعض تھوڑے کم شریف ہوتے ہیں، رمضان کے شروع کے جو 3-4 اوراق ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اس چیک میں، کہیں 20 رکعت پوری ہے، دوسرے دن 18 ہے، تیسرے دن 16 ہے، اور چوتھے دن 12 ہے، پھر 5ویں دن صرف 8 ہے، اور چھٹے دن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شروع کے 5-6 اوراق استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد رکھ دیں گے، پھر 27 کے قریب 25 کو اٹھیں گے، پھر اس کے بعد 2-4 عبادتیں لکھیں گے، 27 کی جب صبح ہوگی تو امانت سے وہ چیک کو واپس کر دیں گے۔ اب ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، 27 ہو گیا تو بس اب رمضان ختم ہو گیا۔ بعض اس سے بھی کم شریف ہوتے ہیں،
وہ پہلا ہفتہ مکمل کر لیتے ہیں، وہ تو 4-5 دن ہی مکمل کیے، بعض جو اس سے بھی کم شریف ہیں وہ پہلا ہفتہ تھوڑا استعمال کرتے ہیں، اس چیک بک کا لکھتے ہیں عبادتیں جتنی ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کا بھی وہی حال، پھر آخری عشرے میں تھوڑا جاگتے ہیں، وہ 25 کو جاگتے ہیں، یہ 21 سے جاگتے ہیں، 21 سے شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اس سے بھی جو کم شریف ہوتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں، یہاں شریف کا مطلب شریف نہیں کچھ اور ہے، جو زیادہ عبادت کر رہے ہیں ان کو بہت ہی کم شریف بول رہے ہیں، جو زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں جو پوری چیک بک کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہر ورق پر ہزاروں اللہ کے ذکر تلاوت عبادتیں لکھ کے دیتے ہیں، فرشتوں کو کہیں جگہ خالی نہیں دکھتی اتنا بھر دیتے ہیں اس کو۔ یہ وہ صحیح بندے ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان کی صحیح قدر کی اور اس کا صحیح استعمال کیا۔ اب اسے سمجھ لیں کہ یہ جو روزانہ صبح شام یہ کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے جا رہے ہیں، عصر میں آتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، وہ کیا لکھ کے لے جا رہے ہیں؟ یہ صبح سے شام تک جو آپ لکھانا چاہ رہے ہیں چیک بک میں وہی بک ہے، وہ ہمارے اعمال جو لکھ رہے ہیں اسے سمجھو وہ ایک چیک بک ہے جو فرشتے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ دے کے بھیج رہا ہے۔ اب اس میں کیا لکھانا چاہتے ہو؟ فجر کو آگے فرشتے آج جمعہ ہے، صبح سے عصر تک رہیں گے، کیا کیا لکھ کے دینا ہے؟ صبح سے سورہ کہف کی تلاوت ہوئی، جمعہ کی سنتوں کا اہتمام ہوا، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوا، آج 2-4 پارے پڑھ لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کی فضیلت میں درود پڑھنا ہے، 500,000 درود پڑھ لیے، جو اس چیک بک میں لکھنا ہو عصر کے بعد وہ فرشتہ لے کے جائے گا، پھر دوسرا فرشتہ لگا۔ ایسے ہی پورے رمضان ہماری یہ چیک بک گھومتی رہتی، بلکہ پوری زندگی گھومتی رہتی ہے، لیکن کمانے کا جو موسم ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو چھوٹ دیتے ہیں، جو عبادت کر سکتے ہو کرو، تمہیں قیامت کے دن یہ چیک بک ویسے ہی اللہ تعالیٰ عبادتوں کو نیکیوں کو بڑھا کر تمہارے لیے دیں گے۔ اب ہماری اس چیک بک کے تقریباً 23 ورق پورے ہو چکے ہیں، 30 ورق کی دی گئی تھی تو اس میں تقریباً 23 ورق اس چیک بک کے پورے ہو گئے ہیں، اب 7-8 ورق باقی ہیں۔ اگر کوئی بندہ غفلت میں پڑا ہے اور اس نے اس بک کا صحیح استعمال نہیں کیا، اب بھی اسے موقع ہے کہ اس ہفتے میں وہ جو 7-8 اوراق بچے ہیں اس کا صحیح استعمال کر لے اور اس میں اپنی عبادتیں لکھوا لے اور اللہ کے خزانے سے لے لے۔ اب اس سے بڑی سخاوت اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ وہ جو تم کرو گے اتنا ہی نہیں دیں گے، اگر تم 1 نماز لکھو گے تو ہم 70 کے برابر دیں گے، اگر تم 1 روپے کا صدقہ لکھو گے اس چیک بک پر تو ہم 70 روپے کا بدلہ دیں گے، اگر تم 1 فرض کر لو گے تو ہم 70 فرائض کا دیں گے، جو تم اس چیک بک میں 1 لکھو گے تو ہمارے پاس 1 نہیں ہوگا، ہمارے پاس 70 ہوگا۔ تو کتنی غفلت کی بات ہے کہ بندہ اس اتنے بڑی سخاوت اور اتنے اللہ کے بڑے انعام کے باوجود بھی اس کا صحیح استعمال نہ کرے اور رمضان غفلت میں گزار دے۔ اور بہت سے بندے ہیں جو رمضان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، قرآن ذکر تلاوت اعتکاف بہت سی عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ایک گزارش ہم عبادت کرنے والے بندوں سے ہے کہ وہ اس عبادت میں اخلاص پیدا کر لیں۔ عبادت رمضان کے موسم میں کرنا آسان ہے، چونکہ نفس و شیطان اتنا زیادہ بہکاتے نہیں ہیں، روزوں کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے وہ بھی تھوڑے شریک ہو جاتے ہیں، تو اب اس میں زیادہ گناہ کا موقع نہیں رہتا ہے، تو پھر عبادتیں کر لیتے ہیں لیکن اس عبادت کو باقی نہیں رکھ پاتے ہیں، دن میں بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، بازو والے صاحب خوشی ہوئے کہیں کو اونگ رہے، آپ اپنے رات پر تلاوت کر رہا تھا، نہیں سویا رات پر، پوری عبادت غارت ہو گئی، صرف اس ایک جملے میں پوری رات کی عبادت ختم ہو گئی۔ کسی نے دیکھا پوچھ لیا کہ آپ کی صورت بالکل چھوٹی ہو گئی، کمزور دکھ رہے ہیں آپ، نہیں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، پوری عبادت ختم ہو گئی۔ تو روزے تو سب رکھ رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ کوئی بھی ایسا جملہ ادا ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری عبادت کا اظہار ہوتا ہو، ثواب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کیے، زکات کیے، کسی غریب کی مدد کیے اور بولنے لگے ہم ماشاءاللہ ہم ہر سال اتنے غریبوں کو کپڑے بانٹتے ہیں، ہم ہر سال اتنے لوگوں کو افطار کی دعوت کرتے ہیں، ہم ہر سال اتنے لوگوں کو فلاں خدمت کرتے ہیں، ہم ہر سال 10 مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، ہم ہر سال اتنے یتیموں کی اور اتنے بیواؤں کی
ہم کپڑوں کی اور ان کے کھانے کی اور ان کے راشن کی ان کا انتظام کرتے ہیں، ہمارا یہ ادارہ، ہمارا یہ فنڈ، ہماری یہ تنظیم اتنے لوگوں کا یہ کرتی ہے، یہ سب ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس تذکرے سے کون بندہ ایسا ہے جو اپنی اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا ہو بتا سکتا ہے اب اتنا ظاہر کرنے کے بعد؟ اب تو اگر کوئی سامنے والا فوٹو اٹھانے والا نہ ملے، ہم راشن دے رہے ہوں یا ہم تہجد پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ افطار پارٹی کراتے وہ خود سیلفی لے رہے ہیں اور نیچے لکھ کے ڈال رہے ہیں ہم اتنے غریبوں، آپ اتنے لوگوں کی افطار پارٹی کرا رہے ہیں، کوئی دوسرا تو لینے تیار نہیں ہے، اب خود سیلفی لے کے ڈال رہے ہیں افطار کرنے والوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ۔ ایسے اعمال کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ سے بڑی غیرت کسی ذات میں نہیں ہے۔ اللہ کی غیرت ساری مخلوق کیا ہوا، اس کی غیرت کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہرگز گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ اس سے کر لو کہ اگر کوئی آدمی شراب پی لے، چوری کر لے، زنا کر لے، اللہ حفاظت فرمائے، حرام کام کر لے تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے ایمان نہیں چھینے گا، اس گناہ کی وجہ سے ایمان نہیں چھینے گا اور کفر کی موت نہیں دے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ غیر محرم عورتوں پہ بد نظری اور بد نگاہی کر رہا ہے، بازار میں آنے والی کو دیکھ رہا ہے، دکان میں آنے والی کو دیکھ رہا ہے، آفس میں دیکھ رہا ہے، جہاں موقع ملا دیکھ رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، تو اللہ اس بد نگاہی کی نوست سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ کیوں اتنا بڑا گناہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے دل دیا، ہم نے تجھے آنکھیں دی مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ میں سب سے بڑا حسین، میں سب سے بڑا خوبصورت، میں محبت کرنے والی ذات، مجھ سے محبت کی جائے، تو مجھ سے محبت کرنا چھوڑ کے ہر غیر عورت پہ نگاہ ڈال رہا ہے، تو یہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس گناہ کی وجہ سے ایمان چھین لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ جوانی میں بد نگاہی کی عادت ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ 20-30 سال کے بعد اس کا عذاب دیتے ہیں، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھے ہوئے، ایک امرد لڑکا جو بیریش ہے، جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہوتی، یہ جو بیریش بچے ہوتے ہیں ان پر بھی ہوس کی اور بد نگاہی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ان کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو صف میں بازو نہ کھڑا کیا جائے، شہوت کا اندیشہ ہو کہ ان کی خوبصورتی سے اگر کچھ ڈر ہو سکتا ہو اپنی ایمان کے خطرے کا تو انہیں پیچھے کر دو، اور ان کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو اور ان کی طرف نگاہ نہ ڈالو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب سبق شروع ہوا تو سامنے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 8-10 سال کا بچہ ہے، خوبصورت ہے اور بیریش ہے، آگے سامنے سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا اٹھو، میرے پیچھے جا کے بیٹھو، یہاں سامنے نہیں پیچھے بیٹھو۔ امام ابو حنیفہ جیسا بزرگ شخص کے بارے میں کیسے گمان ہوگا کہ بھئی یہ بھی بد نگاہی کرے گی، لیکن اپنے دل، اپنے ایمان کی احتیاط، حفاظت اس میں کہ اس کو اٹھا کے پیچھے کرے، سامنے مت بیٹھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھے بیٹھے ایک امرد لڑکے کی طرف نگاہ ڈالنے لگا تو حضرت کو پتا چلا، اسے ڈانٹا، شرم نہیں آتی، یہاں تربیت کی جگہ آئے ہو، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے اور یہاں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہو۔ تو وہ بھی تھوڑا مکار قسم کا تھا، اس نے کہا نہیں حضرت میں تو اللہ کی مخلوق میں غور کر رہا ہوں، اللہ نے کیسے کیسے بندوں کو پیدا کیا۔ چال بازی سے جواب دینے لگا، جیسے آسمان، زمین، یہ سب دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ نے کیسا آسمان بنایا بغیر ستون کے، زمین کیسے بچھائی، پہاڑ کیسے خوبصورت بنایا، یہ چاند، سورج، ستارے، سمندر، یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ تو کہنے لگا یہ میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں ایسی قدرت کا نظارہ کرتے پھرتے رہتے ہیں، آخری عشرے میں تو اس قدرت کا کوئی اندازہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس نے تھوڑی مکاری سے جواب دیا کہ نہیں حضرت میں تو اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اس کا وبال تو بھگتے گا، اس گناہ کا وبال تو بھگتے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ حافظ تھا، چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ قرآن چھین لیا، قرآن مجید چھین لیا، اسے کوئی حرف یاد نہیں رہا۔
بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے، مجھ سے محبت کرنا چاہیے، تو کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے. اور کتنی کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے. ہر آنے والی کو دیکھے گا تو کیا مقصد ہے دیکھنے کا؟ کوئی جس کو دیکھ رہے اس سے شادی تو نہیں کرو گے، کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. کہ کتنے 10 کو دیکھے 10 کو تھوڑی شادی کرو. جس گاڑی میں تمہیں سوار ہونا نہیں ہے وہ اس گاڑی کو کیوں ساتھ دیکھ رہے ہو، اس گاڑی میں کیوں قدم رکھ رہے ہو؟ آپ کو جانا ہے ممبئی جانا ہے اور آپ چنئی کی بس میں چڑھ رہے ہیں پھر اتر رہے ہیں، آپ دلی کی بس میں چڑھ رہے ہیں پھر اتر رہے ہیں، آپ آگرہ کی بس میں چڑھ رہے ہیں پھر اتر رہے ہیں. کوئی حولے ہو گئے کیا؟ کیوں اتر رہے چڑھ رہے، کیوں اتر رہے چڑھ رہے؟ آپ کو جب جانا نہیں ہے تو کیوں اس طرح کی حرکت کر رہے ہو؟ تو ایسے ہی جب کسی غیر محرم لڑکی سے آپ کا نکاح ہونا نہیں ہے تو خامخواہ نکاح ڈالتے کیوں ہو؟ تو اللہ کی غیرت اسے ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ جو بندہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ فلاں کو دیکھ رہا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں. معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے بہت سی روایتوں میں سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں کئی سالوں تک جدائی رکھی، تقریباً 40 سال کے آس پاس تک جدا کر دیا. اسباب کے درجے میں تو بھائی دشمنی کرنے لگے، وہ لے جا کے کنویں میں ڈالے، فلاں ہو گیا، لیکن ہر چیز تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو بیٹے یوسف کا اپنے باپ سے جدا ہونا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. تو ایک روایت حضرت نے نقل کی اور اس میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف نبی کو اپنے باپ یعقوب نبی سے 40 سال کے عرصے تک جدا کر دیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، سامنے چھوٹا بچہ یوسف لیٹا ہوا ہے، خوبصورت ہے، نماز میں کھڑے کھڑے بیٹے کی طرف نگاہ ڈالا، اللہ نے مجھے کتنا حسین بیٹا دیا ہے. اللہ کو پسند نہیں آیا، میرے سامنے کھڑے ہو کے غیر کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے جدا کر دیا. بیٹے کو خالی جدا نہیں کیا بلکہ جن آنکھوں سے دیکھا ان آنکھوں کی بصارت بھی چھین لی. اور پھر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ملایا. نبیوں کا معاملہ ان کی شان ہے، وہ گناہ نہیں ہے، اور نبی کا وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ چیز اللہ کی شان کے مطابق پسند نہیں آئی. یہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے. ایک روایت ہے اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر غیرت مند ہے، غیر کی طرف نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب لوگوں کو جو رمضان کا یہ موسم عطا کیا ہے، یہ غیور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے ساتھ اب کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے. اسی واسطے کہا کہ جو عبادت کر رہے ہو اس میں اخلاص پیدا کرو کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی بھی ریاکاری آ جائے گی تو پھر شیطان اس میں سب سے زیادہ ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے. اب رمضان کے مہینے میں تو یہ تو نہیں بولے گا کہ بھائی تم نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، بہت رکھ رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا، چھوڑ دو، سب چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ ہے اس نہیں یہاں پر، تو کہاں سے روکے گا؟ تو نماز روزے تو یہ تو ہو جائیں گے. چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، زنا کرو، فلاں کرو، یہ سب باتیں تو نہیں بولے گا. بھائی وہ تو جانتا ہے کہ یہ تو شریف آدمی ہے، سب کام تو نہیں کرے گا. تو اب اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرنا ہے؟ میں کوئی مول صاحب ہیں، ان کو تو شیطان جا کے نہیں بولے گا چلو فلاں کا مال چرائیں گے. مول صاحب تو چرائیں گے نہیں، اسے تو معلوم ہے. شراب پئیں گے تو جائیں گے نہیں. تو اب ان کو کیسے پھنسانا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا بھائی آپ نماز میں کھڑے ہو جائے، نماز پڑھتے رہے، تو آگے وہ بھی آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کی نماز کی تعریف کر رہے ہیں. وہ یہی بولے گا بھائی آپ کیسا بیان کر رہے ہیں، لوگ آپ کے بیان کی تعریف کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے حساب سے پڑھائے گا. جس کو جیسے گمراہ کرنا ہے اس کے حساب سے گمراہ کرے گا. مولوی صاحب تو شراب کی دکان پہ نہیں جائیں گے، ان کو مسجد میں رہے ان کو گمراہ کرنا ہے. تو جس کو جیسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو ویسے گمراہ کرتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی مکاری اور چال بازی کو سمجھے کہ ہم سے عبادت تو ہو گئی لیکن وہ اس کا ثواب ختم کرانا چاہ رہا ہے. تو بہت سے بندے راشن تقسیم کیے، روزہ رکھے اور افطار کی پارٹیاں کیے، فلاں کیے، لیکن ثواب غارت ہو رہا ہے. تو ثواب کی حفاظت کریں. علماء نے لکھا ہے پچھلے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ، ابو عمر بخیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال نوازا تھا، بہت دولت سے نوازا تھا.
اس وقت کا ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اتنے یتیم اور اتنی بیوہ عورتیں رہتی ہیں، ان کے لیے مکانات کی تعمیر کروں اور ان کے لیے پانی کا اور ان کے لیے جینے کی سہولت کا انتظام کروں۔ آپ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہیں، کچھ آپ تعاون کریں، اس مالی کا اس رفاہی کام میں آپ کا کچھ تعاون ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آگے اس نے تشکیل کی پہ تیار ہو گئے اور اس کے گاؤں میں جتنے بیوہ اور یتیم تھے ان کی مدد کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی تقریباً اس کے آس پاس کے اتنے زیادہ ہزاروں کروڑوں روپے اسے دے دیے کہ لے جاؤ یہ غریبوں کے یتیم اور بیواؤں کے کام میں لگا دو۔ اب اس مالدار آدمی کو چونکہ اور پیسوں کی ضرورت تھی یا نہیں تو پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی۔ دوسرے دن جب مسجد میں لوگ جمع ہوئے تو کہنے بھائی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ہمارے محلے میں اتنے قریب اتنی بیوہ عورتیں ہیں اور ان کی اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور ماشاءاللہ فلاں ابو عمرو صاحب نے اس کے لیے اتنے لاکھ روپے دیے ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ وہ کچھ مدد کریں، تعاون کریں۔ جب کھڑے ہو کر اس بندے نے یہ کہا کہ ابو عمرو صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں تو وہ صاحب اس مجلس میں موجود تھے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں صاحب میں اپنی امی سے مشورہ نہیں کیا تھا، پوچھے بغیر دے دیا تھا، آپ وہ پیسہ واپس کر دیجیے، میں جو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ واپس کر دیجیے، مجھے دینا نہیں ہے، میں امی سے پوچھے بغیر دیا تھا، مشورہ کروں گا، اجازت ملی گی تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ لوگ سب بیٹھے ہیں، مالدار لوگ، شاہی خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سامنے پیسے واپس لے رہے ہیں۔ تو آدمی کو کتنی شرم آئے گی کہ جو دیا ہوں وہ پھر واپس لے رہا ہوں اور بھرے مجمع میں لے رہا ہوں، پیسہ واپس لے لیے، نہیں دوں گا، میں واپس دے دوں۔ مجلس ختم ہو گئی، رات ہونے کے بعد پھر اس مالدار کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی میں تو اللہ کے لیے دیا تھا، آپ مجمع میں میرا نام کیوں لیے؟ آپ میری عبادت اور میری نیکی کو کیوں برباد کرنا چاہ رہے تھے؟ میں تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دیا تھا، آپ کو نام لے کے بولنے کے لیے تو نہیں دیا تھا۔ پھر رات میں واپس گئے اور کہا کہ یہ پیسہ ہے، اس سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کیجیے۔ تو کیسے لوگ تھے، اپنی عبادت کو کیسے چھپاتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ میں یا حرم میں بارش برسنا بند ہو گئی، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور حرم میں آ کے دعائیں کر رہے تھے اور بارش نہیں برس رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا ایک غلام، اس زمانے میں آزاد لوگوں کے اور غلاموں کے کپڑے الگ الگ رہتے تھے، غلام الگ کپڑے پہنے گا اور آزاد آدمی الگ کپڑے پہنے گا۔ جیسے آج ہوٹل میں کام کرنے والے لوگوں کا جو لباس ہوتا ہے، ویٹر کا الگ لباس ہوتا ہے، وانر کا الگ لباس ہوتا ہے۔ اب دیکھو حلیم کے اور ان شاپوں پہ دیکھو 10 بندوں کو کوئی گرین، کوئی پیلا، کوئی ایسے شرٹ پہنا دے کے اس پہ نمبر لگا دے کے کھڑے ہیں کہ بھائی آؤ حلیم لے جاؤ، ایسے بلاتے گا کہ فری میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک بزنس ہے ان لوگوں کا بلانے کا، تو ان کا ڈریس الگ رہتا تھا غلاموں کا۔ تو میں نے دیکھا ایک غلام آیا، آ کے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اور کہا اللہ تیرے بندے بارش کے محتاج ہیں، بارش برسا دے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ ابھی آسمان سے نیچے نہیں ہوئے، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بادل چھا گیا اور بجلی گرجنے لگی اور وہ حرم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ہم کو تعجب ہوا یہ غلام ہے اور کتنے لوگ حرم میں دعا کر رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور یہ آگے خاموش دعا کر کے جا رہا ہے اللہ بارش برسا رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ کسی مکان میں داخل ہوا تو میں بھی گیا اور کہا اس کا دامن پکڑا، بتاؤ تم کون ہو، تمہاری دعا پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، تم نے دیکھ لیا میں نے دعا کرتے ہوئے؟ اس نے پوچھا تم نے دیکھ لیا میں نے دعا کرتے ہوئے؟ ہاں میں نے دیکھا، تم حرم میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کی اور تمہاری دعا کے بعد اللہ نے بارش برسائی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تو اب یہ بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اور کہا کہ اللہ اب تک تیرے اور میرے تعلق کا راز تھا، اب یہ راز فاش ہو گیا، اب میں جینا نہیں چاہتا، فوراً میری جان لے لے۔ اسی لمحے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ کیسے بندے تھے کہ اپنی عبادت کو دکھانا گوارا نہیں، جان دینا گوارا ہے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں اسی کے لیے کریں گے، کسی کو دکھائیں گے نہیں۔ تو اس واسطے رمضان کی عبادتیں جو ہو رہی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے وہ عبادتیں ہوں۔ اور یہ توبہ کا موسم ہے، اللہ اس عشرے میں توبہ قبول کر کے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ویسے 60,000 کو، کسی روایت میں 10 لاکھ
جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہم بھی اللہ سے مانگنے اللہ جو جہنم میں چلا گیا اسے آپ آزاد کر رہے ہیں. ہم تو تیرے کرم سے ابھی گئے نہیں ہیں. اللہ ابھی سے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے کہ ہمیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو. یہ اللہ سے نجات مانگنے کا واقعہ کا موسم ہے. اور توبہ میں سب سے زیادہ توبہ شرک سے کر لیں. شرک بہت بڑا گناہ ہے, اس سے پکی توبہ کر لیں. اللہ بڑے غیرت مند ہیں, گوارا نہیں کرتے شراکت داری کو. عبادت میں کسی کو شریک ہونا گوارا نہیں کرتے. محبت میں کسی کو شریک ہونا گوارا نہیں کرتے ہیں. دنیا کی محبت ہے, اللہ بولیں گے ہم تیرے دل میں نہیں آئیں گے, تجھے اپنا دوست نہیں بنائیں گے. کسی کی بھی محبت ہو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں, بادشاہ تھے. بادشاہ چھوڑ کر فقیر بن گئے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور گدڑی پہن کر اور کمبل اوڑھ کے زندگی گزارتے تھے. وقت کا وزیر گزرا, اس نے کہا کپڑا سی رہے ہیں جو پھٹ گیا, کہاں وہ بادشاہت اور کہاں یہ آپ کی فقیری, چلو کون آپ کو روک رہا ہے بادشاہت سے. کہنے لگے تم بادشاہت کی طرف بلا رہے ہو. جو سی رہے تھے وہ سوئی سمندر میں ڈال دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی لا کے دو. مچھلیاں سونے چاندی کی سوئیاں لا دی, کہا نہیں میری سوئی مجھے چاہیے. ایک مچھلی نے وہی سوئی لا کے دی تو کہا یہ بادشاہ وہ بادشاہت ہے یا یہ بادشاہت ہے. جہاں بادشاہ بن کے تھا ہر کوئی میری جان کا دشمن تھا, اور یہاں میں بیٹھا ہوں تو ہر کوئی میری خدمت کر رہا ہے. یہ اصل بادشاہت ہے. حرم میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے, حرم میں پہنچے, طواف کر رہے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا, بڑا خوبصورت شاہی لباس میں ہے, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, وہ طواف کر رہا ہے. دیکھ کے پہچان گئے, لگتا ہے یہ میرا بیٹا دکھ رہا ہے. اس کے انداز سے بعض عادتیں ہوتی ہیں جو باپ کی بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں, اس کی حرکات, اس کے چلنے پھرنے کا انداز پہچان گئے. اس بچے کو بلایا قریب اور کہا بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں بایزید کا بیٹا ہوں. وہ نہیں پہچانتا تھا. تو کسی نے کہا یہ تمہارے ابو بایزید ہیں. جیسے ہی باپ بیٹے کا تعارف ہوا فوراً گلے سے لگ گئے اور رونے لگے. اتنے سالوں کے بعد بیٹا ملا ہے, 2 سال کا تھا, چھوڑ کے آ گئے تھے. اب حرم میں معانقہ ہو رہا ہے, فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا بایزید میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے گھر میں کھڑے ہو کے بیٹے سے محبت کر رہا ہے. میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے گھر میں کھڑے ہو کے بیٹے سے محبت جتا رہا ہے. جیسے الہام ہوا تو اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں, میں کسی سے محبت نہیں کرتا. اگر یہ میری محبت تجھے پسند نہیں ہے اور تیری محبت میں یہ میری اولاد کی محبت خلل بن رہی ہے تو ہم دونوں کے سینے جدا ہونے سے پہلے کسی ایک کی جان لے دیں. یہ دعا اسی وہ معانقے کے وقت کی علماء لکھتے ہیں, جیسے ہی معانقے سے بیٹے کو جدا کیا تو بیٹے کی روح نکل چکی.